اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر خدا کے چاہنے کو ساتھ ملا دیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب مجھ کو نبوت کی وکیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نزدیک تر بات بتلا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا ہی وہ دیکھنے والا اور کیا ہی وہ سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اور ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 23۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے پیارے پیغمبر آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ انی فاعل ذالک، میں یہ کام کرنے والا ہوں یا کروں گا، غداً کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ سورت کی ابتدا میں شان نزول میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے مشرکین مکہ نے یہودیوں کی ایما پر، اور ان تینوں سوالوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے، تو جن میں ایک سوال روح کے متعلق تھا، دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، کل تم آ جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے، فرشتے کو بھیج دیں گے، وہی آ جائے گی، اللہ مجھے بتلا دیں گے تو میں کل ان کو بھی بتلا دوں گا۔ تو ہوا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں بھیجی، چند دن، 5 دن، 10 دن، 18 دن، چند دن وہی نہیں آئی۔ مشرکین مکہ نے بڑے مذاق بھی کیے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، بڑی بڑی باتیں کی۔ تو پھر اللہ نے وہی بھیجی تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے پیارے پیغمبر آپ اگر مستقبل میں کسی چیز کے کرنے کا کسی کو کہتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں کل اس کام کو کروں گا، کل آنا، کل ایسا ہو جائے گا، کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے، ضرور کہہ دیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کل کر دوں گا۔ اللہ کی مشیت کو
اس کے ساتھ لگانا، اللہ کی چاہت کو اس امر کے ساتھ لگا دینا، یہ آپ کام کیجئے، یوں ہی نہ کہیے کہ میں کل اسے کروں گا، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور بیٹے سے جب مشورہ لیا تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح آگے آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اگلے آیات میں آئے گا، تو وہاں بھی جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا تو کوئی بھی کام آپ مستقبل میں کرتے ہیں، آپ کل کرتے ہیں، آپ پرسوں کرتے ہیں، مستقبل میں کرتے ہیں، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیجیے کیجیے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند بنایا کہ آپ انشاءاللہ کہیں۔ اب انشاءاللہ کہنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اگر کسی سے کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ، ہفتے بعد کروں گا انشاءاللہ، یا مہینے بعد، کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ ساتھ کہہ دیتے ہیں اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا۔ وعدہ خلافی کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک نشانی اس میں یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اگر انشاءاللہ کہہ دیا ساتھ تو پھر آپ اگر وعدہ ٹوٹ گیا تو وعدہ خلافی کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، انشاءاللہ اگر ساتھ کے دی۔ اور اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں جن میں انشاءاللہ کہنے کے ساتھ اس حکم کی وہ جہت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ہم اکثر کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ انشاءاللہ کہنا یہ اللہ کی مرضی کو اپنے شامل حال کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو امید کیا ہوتی ہے، یہ کہا کیوں جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، اللہ کی مشیت میرے ساتھ ہوگی، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر یہی رواج ہے اور بہت غلط طریقہ ہے، اگر کسی کو ٹالنا ہو نا کسی کام میں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور وہ انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو ٹالنے کے لیے، کسی کو سر سے اتارنے کے لیے، کسی سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو یہ توہین ہے اللہ کے نام کی۔ انشاءاللہ کہے اور دل میں یہ عزم مصمم ہو، یہ پکا ارادہ ہو، نیت ٹھیک ہو کہ یہ کام اپنے طور پر میں پوری کوشش سے کروں گا، ساتھ اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہوئی تو وہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس کسی کو ٹالنا ہے انشاءاللہ کہہ دیا اور وہ ٹل گیا، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ مذاق ہے۔ انشاءاللہ کہیں اس نیت اور اس ارادے سے کہ میں اپنی پوری طاقت اس کام میں خرچ کروں گا، میں اپنے دستیاب وسائل بروئے کار لاؤں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، ساتھ اللہ کی مرضی شامل ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ غدن کہتے ہیں کل کو، کہ یہ کام میں کل کروں گا، اور یہاں صرف کل مراد نہیں ہے بلکہ مستقبل مراد ہے، آئندہ وقت مراد ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، مگر یہ کہ ساتھ یہ ملا دے کہ انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
یعنی کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی سے کوئی بات کی، اس وقت انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، تو جوں ہی یاد آ جائے کہ میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو فرمایا اسی وقت وہ انشاءاللہ کہہ دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کسی سے بات ہوئی، کسی سے کوئی وعدہ ہوا، کسی سے کوئی کام کرنے کا کہا اور وہ مستقبل کا کام تھا، اس وقت کہتے ہوئے بھول گئے انشاءاللہ، تو بعد میں جو ہی یاد آ جائے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ دو۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، اور یہ بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر اگر آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا، تو جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ دیں، اسی وقت کہہ دیں۔ تو بھول کی نسبت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھول کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ حضور کی شان کے منافی ہے، حضور کی معاذ اللہ گستاخی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھول گناہ ہی نہیں ہے۔ گناہ کی نسبت کریں نا پیغمبر کی طرف تو وہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، غلط ہے، لیکن جو بھول ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ بھول پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں بھول کر آپ نے کچھ کھا لیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کو کچھ گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ بھول گئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، جو آدمی نماز کے وقت سو گیا یا نماز پڑھنے کا ارادہ تھا تو پڑھنا بھول گیا، فرمایا فلیصلی اذا ذکرہا، سونے والا بیدار ہو جائے اور جو بھولا ہوا ہے اسے یاد آ جائے تو فوراً اسی وقت پڑھ لے۔ اب اس تاخیر میں اسے گناہ نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے تاخیر کرو گے تو بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے کہیں گے چلو ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اور وقت نکال کے پڑھ لیتے ہیں تو وقت نکال کر پڑھنے میں بھی گناہ ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے تاخیر کی ہے۔ لیکن اگر بھول کے آپ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وقت کے اندر یاد آ گئی تو وہ آپ کی ادا ہے، وقت کے بعد یاد آ گئی تو آپ کی قضا ہے۔ یعنی بھول گناہ نہیں ہے، بھول کوئی بھی سکتا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے غالباً ظہر یا عصر کی، اور نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیر دیا، صحابہ کرام پیچھے پوری صف ہے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نہیں بولا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، نماز میں بھی وہی آ سکتی تھی۔ تو اکابر صحابہ کرام نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے 4 کے بجائے رکعات 2 ہی ہو گئی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اس لیے انہوں نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ذوالیدین ایک صحابی ہیں، ان کا عبداللہ لقب ان کا ذوالیدین ہے، ہاتھ تھوڑے لمبے تھے تو ذوالیدین لمبے ہاتھوں والا ان کا نام اس طرح مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت ذوالیدین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہی نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا ابو بکر کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہوا، آپ نے نماز کم پڑھائی۔ اور صحابہ سے تائید چاہی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی اور آخر میں 2 سہو کے سجدے کر لیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بھول پیغمبر بھی سکتا ہے، بھولنا کوئی گناہ نہیں ہے، بھول پر کوئی اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے، بھول پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائے۔
وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہہ دیجئے مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی وکیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نزدیک تر بات بتلا دے گا۔ تم نے تو سوال اصحاب کہف اور ان لوگوں کے متعلق کیا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نزدیک تر بات مجھے بتلا دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف غار کے اندر 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال اس سے اوپر، 9 سال زیادہ کیے گئے۔ یہ ایک الگ علمی بحث ہے کہ 300 کے ساتھ ہی 9 سالوں کو ذکر کیوں نہیں کیا، 9 سالوں کو الگ کیوں ذکر کیا، تو بہرحال یہ ایک الگ علمی بحث ہے۔ جمہور مفسرین نے 309 سال لکھے ہیں، اور ایک آسانی کے لیے موٹی سی بات کہ عیسوی سن اور ہجری جو سن ہے، جو اسلامی سال ہے یا جو عیسوی سال ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 300 سال اگر گزر جائیں تو 9 سال کا وقفہ آگے پیچھے وہ تاریخیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہجری سال جو ہے وہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے، یہ 31 کا کبھی نہیں ہوتا، اور عیسوی سال 31 کا بھی ہوتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ 300 سال اگر گزرے تو 9 سال جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے عیسوی سال کے اعتبار سے پورے 300 سال اور ہجری سال کے اعتبار سے 309 سال۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہو غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی غیوب کا علم اس اللہ کو ہے، جتنی بھی مغیبات ہیں ان کا علم صحیح سالم صحیح اللہ کے پاس ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی اللہ خوب دیکھتا ہے، کیا ہی اللہ خوب سنتا ہے، اس کے دیکھنے میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ اس کے سننے میں کوئی کمی، وہ کامل اور مکمل طور پر سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی حمایتی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کسی حکم میں شریک کرتا ہے۔